بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں جب حضرت امام علی کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خواندہ اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیوں حضور نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن امام حسین اور ابو ملیکہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مصور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر نے بھی اس اہم واقعے کو روایت کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک بیٹی کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر ہی میں جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائیوں حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام کے سپرد تھی۔ چونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھی اور حضور سے پہلے ہی اس کا ذکر کر چکی تھی۔ جب وہ دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرنے کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی تھیں تو پھر حضرت علی کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیوں اپنی بیٹی کے حق میں سوکن کو پسند نہ فرمایا؟ اب دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے معجب اذیت بن جائے تو اس کے لیے دین ایمان کی بھی خیر نہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا
کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے لیے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور اہم بات یہ کہ ابو جہل اور اس کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے اور اب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھی کہ یہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا کہ صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کے آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ نبی پاک کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خواندہ رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج مطہرات میں شامل کیا؟ یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اور اس کا سارا خاندان مکہ فتح ہونے پر مسلمان ہوا، جن کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا وہ بہت بڑے امتحان سے گزر چکی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہندہ بن عتبہ کی لخت جگر جن کی پھوپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالۃ حطب کا خطاب دیا گیا ہے، جس کا نانا عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اسی خاندان اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں۔ خاندان والے آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور حضرت ام حبیبہ دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک انجان ملک میں آپ تنہا اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبش ہی میں ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑے ہی مدت کے بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینہ آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جویریہ کا حضرت علی کے گھر آنا فتنوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جن کو اسلام لائے ابھی چند مہینے بھی نہ ہوئے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جویریہ کا نکاح حضرت امام علی سے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔